السلام علیکم ویورز، آخری قسط کا بے صبری سے انتظار تھا آپ سب کو، سو مزید لانگ کیے بغیر اس کا اختتام کر دیا ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ سب سے کہنا تھا کہ ہمارا یہ چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے، جس کا نام آنچل آفیشیل ہے۔ اس پر آپ کو شارٹ رومانٹک ناولز پڑھنے کو ملیں گے، نئے انداز کے ساتھ، مقدس ہانی کے قلم سے۔ سو اس چینل کو بھی سپورٹ کیجئے اور مجھے اپنی ڈیلی کامنٹ کرنے والے ویورز اس چینل پر بھی حاضری لگوائیں۔ اب چلتے ہیں آخری قسط کی طرف۔ جیسے اس نے اپنے لب میری گردن پر رکھے، میرا پورا وجود جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، پلیز ارسل، اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بھی زور زبردستی کی تو میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ کہنے لگا، کیوں؟ اصل محبت تو زور زبردستی سے کی جاتی ہے۔ کنزا جانی، دیکھو نا، ہر ناول کا ہیرو اسی زور زبردستی کرنے کی وجہ سے ہی ہٹ ہوتا ہے اور سب لڑکیوں کا کرش بن جاتا ہے۔ لڑکیاں اسے پسند کرتی ہیں، اس پر مر مٹنے لگ جاتی ہیں اور تمہاری طرح دل میں ایسے ہی ہم سفر کی خواہش کرتی ہیں۔ میں تو بالکل وہی سین کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے تمہارے ناول کا ہیرو کرتا ہے۔ ہیروئن کو دیوار کے ساتھ لگا کر، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس لڑکی کے ہاتھوں میں پھنسا کر اس کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ بالکل ایسے اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں میرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کی تھی اور پھر میرا ہاتھ دیوار پر لگا دیا، پھر گرفت بھی مضبوط کر لی اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، کیا خیال ہے سویٹ ہارٹ؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا رومانٹک ناولز میں۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے میرا بازو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ دیوار سے لگا رکھا تھا۔ میں بالکل بے بس سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگا، میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ آپ چپ کیوں کھڑی ہو؟ بولو بولو نا۔ یہ سب سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ وہ مجھے ایک ایک سین بتا رہا تھا جو کبھی میں بڑے شوق اور مزے سے پڑھتی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ تو کبھی ناولز نہیں پڑھتا تھا۔ مجھے اپنے اور بھی قریب کر کے دھیمے سے کان میں کہنے لگا، تمہارے سب ناولز کے ہیرو میرے جیسے ہی تو ہوتے تھے، روٹ قسم کے، اکڑو قسم کے۔ حیرت ہے کنزا، پھر بھی میں تمہیں کبھی اچھا نہیں لگا؟ عجیب بات ہے نا۔ کہنے لگا، خیر اب بتاؤ تمہارے کس ناول کا سین اس سچویشن کے حساب سے بالکل ٹھیک رہے گا؟ اسی سین کو کرتے ہیں آج۔ تمہیں اچھا لگتا ہے شوہر کا بے باک سا انداز؟ تم اسی کو محبت سمجھتی ہو نا؟ چلو بتاؤ، کیا کروں؟ تمہارا بازو چھوڑ کر تمہاری کمر پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو مضبوط کروں؟ میرے خیال سے یہ زیادہ ٹھیک رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا بازو چھوڑا اور میری کمر کو پکڑ لیا اور مجھے اپنے اور قریب کر کے کہنے لگا، اب بتاؤ آگے کا سین بھی بول کر کے دکھاؤں یا پھر ڈائریکٹ کام ہی چلے گا؟ وہ میرے ناول کا ایک ایک سین سنا رہا تھا اور میں حیران تھی۔ شرم سے میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا تھا۔ کہنے لگا، او ہو، تم تو برے طریقے سے گھبرا گئی جان۔ اب بھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور تمہیں پسینہ بھی آنے لگا؟ بالکل ناولز کی ہیروئنز کی طرح، اس کا وہی تمسخرانہ انداز۔ پھر وہ کہنے لگا، سچ بتاؤ، یہ گھبراہٹ فطری ہے یا پھر تم بھی میری طرح کسی ناول کے سین کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں نے چھوڑ دیے ہیں ناولز پڑھنا، مجھے ایسی کوئی بھی بات نہیں سننی ارسل شوق ہوتے ہوئے کہنے لگا، لیکن ان 3-4 مہینوں میں نے تمہارے وہ سارے ناولز ازبر یاد کیے ہیں، حالانکہ تم جانتی ہو کہ مجھے ان چیزوں سے سخت چڑ تھی، لیکن یہ تمہاری محبت ہے بے وقوف لڑکی کہ رات بھر جاگ جاگ کر میں وہ سارے ناولز پڑھتا رہا۔ ان 3 مہینوں میں میری وجہ سے ہمارے ایریے کی بک شاپ کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اچھا بتاؤ نا، کہاں سے پیار شروع کروں؟ تمہارے گھنگریالے بالوں سے یا تمہاری حسین چنی منی آنکھوں سے یا تمہارے ان گلابی رخساروں سے جو اس وقت شرم سے مزید گلابی ہو رہے ہیں، یا پھر… آخری جملہ کہتے اس نے میرے ہونٹوں کی طرف دیکھا اور میرا جی چاہا کہ شرم سے مر جاؤں، اسے خود سے دور کر دوں، لیکن اس وقت میں بے بس تھی۔
کیونکہ اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ ارسل کہنے لگا، پچھلے 5 سال کی شکایتیں آج ہی دور کر دوں گا۔ آخر مجھے یہ بھی تو ثابت کرنا ہے نا کہ میں مرد ہوں اور ہر لحاظ سے اپنی بیوی کے قابل ہوں، اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی شروع کرتا۔ میں نے کہا، ارسل، میں کیس واپس لینے کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھ سے دور ہٹ جاؤ، نہیں چاہیے مجھے تمہاری محبت، اب میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ پھر مجھے میرا موبائل پکڑا کر کہنے لگا، کرو فون اور کہو اپنے وکیل کو کہ تم کیس واپس لے رہی ہو۔ مجھے پتا تھا یہ سب وہ اسی لیے کر رہا ہے، اسے مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم ہو ہی بہت برے، مطلبی۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کہنے لگا، ہاں ہوں میں مطلبی، بہت خود غرض ہوں اور برا بھی ہوں۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور وکیل کو میسج کر دیا کہ مجھے اپنا کیس آگے نہیں لڑنا، میری اپنے شوہر سے کمٹمنٹ ہو چکی ہے۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد اس نے میرے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ میں نے کہا، اب تم میرے کمرے سے جا سکتے ہو۔ میں یوں تھی کہ ابھی رو دوں گی۔ وہ کہنے لگا، کیوں جا سکتا ہوں؟ یہ تو بس کیس ختم ہوا ہے، ابھی تو بہت سارے حساب کتاب اور باقی ہیں، وہ بھی لگے ہاتھ پورے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، تم کون سا بار بار میرے قابو آؤ گی؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اور اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ کہنے لگا، خلا کا کیس واپس لینے کا مطلب نہیں پتا تمہیں؟ مطلب کہ تم مجھ سے طلاق نہیں لینا چاہتی، اور اگر طلاق نہیں لینا چاہتی تو مطلب میرے ساتھ یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں۔ وہ مجھے بیڈ تک لے گیا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا، میرے برابر میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، اچھا آئی ایم سوری۔ پہلی بار اس نے مجھ سے معذرت کی تھی۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ اس نے اپنے کان پکڑے اور کہنے لگا، پلیز مجھے معاف کر دو، لیکن باخدا ایسا نہیں ہے جیسا تم نے سوچا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، بس ہاتھ کی پچ سے اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ کہنے لگا، پلیز ادھر دیکھو، میں نے کان پکڑ رکھے ہیں، کیا کوئی اہمیت نہیں ہے میری؟ اتنی سی بھی نہیں کہ تم میری طرف دیکھ لو، بس ایک نظر؟ خدا کی قسم تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی، میرا اللہ جانتا ہے۔ ہاں مجھے بس اظہار کرنا نہیں آتا نا، کیا کروں؟ پہلی بار محبت کی تھی اور پھر شادی کر لی۔ نہیں پتا تھا کہ شادی سے پہلے بھی اپنے محبوب کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ مجھے یہ سب کچھ آکورڈ سا لگتا تھا، مطلب کچھ فلمی ٹائپ کا۔ مجھے حقیقت میں رہنا پسند تھا۔ کیا پتا تھا کہ تم اس بات کو اتنا سیریس لے لو گی۔ جانتی ہو 1.5 مہینے بعد میں نے شیو کی ہے۔ تم نے پاگل کر کے رکھ دیا تھا، مجھے گھن چکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا، جھوٹ مت بولیں مجھ سے، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں الگ کیوں رہنے لگی، الگ سے کام کیوں کرنے لگی، انڈیپینڈنٹ کیوں ہو گئی۔ کہنے لگا، تمہارے انڈیپینڈنٹ ہونے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے ایسی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن تمہارے الگ رہنے پر اعتراض تھا۔ عورت کا انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی جائے۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے شکست اس لیے دی تاکہ میں آپ کے برابر نہ کھڑی ہو سکوں۔ کہنے لگا کہ کرنا پڑا، باخدا اگر میرے ساتھ چلتی تو تمہیں اپنے سے بھی اوپر کھڑا کر دیتا۔ بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب کوئی عورت کامیابی کی منازل طے کرتی ہے، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر وہ یہ سمجھے کہ اس کا شوہر اس کے قابل نہیں رہا اور وہ خود زندگی گزار لے گی۔ مجھے عورت کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان عورتوں میں شمار ہو۔ میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے میں تمہیں لفظوں میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے۔ مجھے ناولز کے ہیرو کی طرح جملے بنانے نہیں آتے نا، اس لیے کہ میں ایک عام سا لڑکا ہوں۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے 7-8 سال چھوٹی ہو، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے کافی دیر تمہاری اس بات کو سوچا۔ میں رخ بدل کر اس کی بات سن رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے میرا چہرہ پکڑا اور اپنی طرف کر کے کہنے لگا، ادھر میری طرف دیکھو، میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، تم واقعی مجھ سے 7-8 سال چھوٹی تھی، صرف 18 سال کی تھی۔ بچپن سے میں تمہیں ہی دیکھتا آ رہا تھا، مجھے تم اچھی بھی لگتی تھی۔ پھر میری کزن تھی،
مجھے چچا سے اور چچی سے بھی کافی لگاؤ تھا، اسی لیے سوچ لیا تھا کہ کوئی باہر کی لڑکی لے کر نہیں آؤں گا۔ جب اپنے ہی گھر میں موجود ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کسی اور سے شادی کروں؟ ہو سکتا ہے کوئی لڑکی مجھے میری فیملی سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ تم میری فیملی کی تھی، مجھے کبھی بھی اس فیملی سے دور نہیں کرتی۔ تمہارا انتخاب کرنے کی وجہ یہ بھی تھی، نہ اپنی فیملی سے دور میں رہنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ صرف بابا کی نہیں، اس طرح چچا کی بھی مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کہ ارسل تم بڑے ہو اور تم نے ہی باقی کے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ جتنی اہمیت میرے باپ نے مجھے دی اس سے کئی زیادہ چچا نے دی۔ تم چھوٹی سی تھی جب چچا نے مجھ سے کہا کہ یہ اپنی کلاس میں فیل ہو گئی ہے ارسل، آج کے بعد تم اسے پڑھاؤ گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے تم پوزیشن ہولڈر ہو یہ بھی ایسی ہی ہو جائے، بس اسی لیے میں تمہیں اپنے برابر دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہیں پڑھانے لگا، تمہارا خیال رکھنے لگا۔ ہاں یہ لگتا ہے کہ میں بڑا تھا، سب کہتے تھے ارسل بڑا ہے، ارسل بڑا ہے، تو مجھ میں بڑا پن کچھ زیادہ ہی آ گیا۔ لیکن باخدا کبھی تمہیں بری نظر سے نہیں دیکھا، بس اچھی لگتی تھی۔ یہ سوچا تھا جب بڑا ہوں گا تو شادی تم سے ہی کر لوں گا، لیکن جب تمہارے منہ سے یہ سنا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بے وقوفی کر کے اپنی زندگی برباد کر لو۔ اور جانتی ہو کیوں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا کنزا پلیز اس طرح تو بات نہیں ہوگی، بات تب ہوگی جب تم اپنے دل کی کدورت کو دور کر کے میری بات سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کیے تھے۔ پہلی بار اس کا رویہ بالکل الگ تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے اپنی ایک ٹیچر بہت اچھی لگتی تھی، لیکن وہ زیادہ تر چپ چپ سی رہتی تھی۔ اکثر میں نے ان کے ہاتھوں پر اور چہرے پر نیل کے نشان دیکھے تھے۔ جب ان سے پوچھتا تو وہ کہتی کچھ نہیں۔ ایک بار ان کی آنکھ کے قریب گہرا نیل کا نشان تھا، چہرہ بھی سوجا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں اسٹاف روم میں ان کے پاس آ گیا۔ میری ان سے اچھی دوستی بھی تھی، وہ مجھے بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں جیسا سمجھتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں نے کہا پلیز بتائیے کیا ہوا ہے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے۔ میں نے کہا کیوں مارتا ہے؟ کہنے لگی اس لیے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی کھلاتا ہے اور میں اس پر ڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے 2 روٹی کھلا کر مجھ پر احسان کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کیوں نہیں کہتی؟ وہ کہنے لگی کہ گھر والوں نے ہی تو سب کچھ کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں انجینئر بننا چاہتی تھی، بہت محنت کر رہی تھی، لیکن بابا نے وٹے سٹے کے چکر میں میری شادی کروا دی۔ میری بھابھی تو میرے بھائی کے ساتھ بہت خوش ہے، لیکن بھابھی کا بھائی میرے ساتھ بہت مار پیٹ کرتا ہے۔ میرے والدین مجھے سپورٹ نہیں کرتے، یہی کہتے ہیں کہ یہی تمہارا نصیب ہے، اب تمہیں اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ مرد 2 روٹی عورت کو کھلا کر اس کا حاکم بن جاتا ہے۔ اگر میں اچھی تعلیم حاصل کرتی، انجینئر بن جاتی یا کسی اچھی پوسٹ پر ہوتی تو وہ کبھی میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ پھر کہنے لگی کہ تم کبھی ایسے مت بننا، تمہاری بیٹی ہو یا بہن اسے خوب پڑھانا، اسے ایک کامیاب لڑکی بنانا، انڈیپینڈنٹ، تاکہ کوئی بھی ظلم کرنے سے پہلے یا ہاتھ اٹھانے سے پہلے ضرور سوچے۔ ارسل کہنے لگا بس یہ بات 9 سال کی عمر میں میرے دماغ پر چھپ سی گئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ تمہیں اور فائزہ کو کامیاب بناؤ۔ اس کوشش میں مجھے سب پر سختی کرنی پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ وہ سختی میرے مزاج میں آنے لگی، جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم ناولز پڑھتی ہو تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ خیالوں کی دنیا میں رہ کر تمہاری زندگی کا مقصد صرف ایک شادی اور بچے پیدا کرنا بن جائے، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو میٹرک کے بعد بس یہی ہوتا ہے، یا تو ایف اے کریں گی یا گریجویشن، اور اس کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیں گی، اور ان کا اگلا مقصد صرف شادی ہوتا ہے، اچھا رشتہ، شادی اور بچے۔ اور اس کے بعد جب وہ کسی غلط مرد کے ہاتھ میں چڑھتی ہیں نا تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے، پھر وہ روتی ہیں اور خواہش کرتی ہیں کہ کاش اس نے اپنی زندگی کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا جو اچھے رشتے کی تلاش میں کر چکی تھی، لیکن اس وقت اس کا وقت اس کے ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کوئی وقت تم پر یا فائزہ پر آئے۔ کیا میں نے غلط کیا؟
مجھے بتاؤ، تم سے شادی ہونے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے تمہیں اتنی جلدی بچوں کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تم جانتی ہو عورت سے زیادہ مرد کے جذبات اسے پریشان کرتے ہیں، اور اس معاملے میں مرد کبھی بھی صبر سے کام نہیں لیتا۔ میری زندگی میں طوفان اس وقت آیا جب میں غنودگی میں تمہیں اپنے قریب کر چکا تھا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے جذبات تنگ کرنے لگتے ہیں، لیکن تم چھوٹی تھی۔ پھر مجھے تمہارا احساس ہوتا کہ اتنی جلدی پڑھائی کا برڈن، پھر میرا، اس کے بعد بچے۔ میں تمہیں گھن چکر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ اگر میں نے ابھی صبر کا دامن چھوڑ دیا تو تم سب سے پہلے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دو گی، اسی لیے تمہیں اپنے قریب نہیں ہونے دیتا۔ حالانکہ جب تم مجھ سے کہتی تھی کہ تم میرے کاندھے پر سر رکھنا چاہتی ہو تو میرا جی چاہتا تھا تمہیں سمیٹ لوں، اپنے اندر بھینچ لوں، تاکہ میرے جذبات کو قرار آئے۔ لیکن انہی دنوں کام کا برڈن مجھ پر بہت بڑھ گیا تھا۔ پھر تم نے فلیٹ بک کروا لیا۔ تمہاری خواہش تھی کہ تمہارا اپنا ایک فلیٹ ہو، تمہیں پیسے چاہیے تھے۔ میں نے اور زیادہ پروجیکٹ لے لیے۔ بے شک تم نے میری مدد کی، لیکن میں نے تمہیں پیسے اسی لیے دیے تاکہ فلیٹ تمہارے اپنے نام ہو۔ تمہیں یہ نہ لگے کہ تم خالی ہاتھ ہو یا تمہاری محنت کا تمہیں کوئی صلہ نہیں ملا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو کنزا۔ اگر میں غلط ہوں تو تمہارے سامنے ہوں، جو سزا دو گی مجھے منظور ہے، لیکن پلیز چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ تمہارے بغیر یہ 4 مہینے میں نے کیسے گزارے ہیں یہ میں جانتا ہوں۔ حالانکہ وہ گھٹیا ناولز بھی پڑھ لیے جن سے کبھی مجھے نفرت تھی۔ اب بھی کوئی شکوہ شکایت ہے تو کر سکتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس کہا مجھے دوبارہ سے مری جانا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اب مجھے 2 مہینے کی چھٹی چاہیے، اور یہ 2 مہینے صرف تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ تمہاری باقی کی ساری شکایتیں دور کر دوں گا، جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ میں نے کہا سوچ لیں، منع تو نہیں کریں گے؟ کہنے لگا نہیں کرتا۔ میں نے آج تک کبھی کسی کے سامنے کان پکڑ کے معافی نہیں مانگی، تم سے مانگی ہے۔ میں نے کہا میں زندگی جینا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ ہر لمحہ گزارنا چاہتی ہوں، میری بس اتنی سی خواہش ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہاری ہر خواہش سر آنکھوں پر۔ ارسل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ میرا بھی بھیگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میری گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ مجھے تو ابھی تک یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ میں بار بار ارسل کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی، کہیں یہ کوئی مذاق تو نہیں تھا جو وہ میرے ساتھ کر رہا تھا، یا پھر سچ میں ہی میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میں جب ارسل کی آنکھوں میں ٹکر ٹکر دیکھتی ہوئی خیالوں میں کھوئی تو اگلے ہی پل اس نے میرے سامنے چٹکی بجائی اور کہنے لگا کیا ہوا؟ کن خیالوں میں کھو گئی؟ پلیز اب دوبارہ سے ٹوٹ جانے کی بات مت کرنا۔ دیکھو میں نے تمہارا فلیٹ تمہیں اس لیے نہیں دلوایا کہ تم یوں جب مرضی روٹ کر اس میں چلی جاؤ۔ یہ تو اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھانا میں شمار ہو جاتا ہے نا۔ میں نے پہلی مرتبہ ارسل کی آنکھوں میں ایک ڈر سا دیکھا تھا، ایک ایسا ڈر کہ کہیں وہ مجھے کھو نہ دے، کہیں میں ایک مرتبہ پھر ارسل سے دور نہ چلی جاؤں، اور اس مرتبہ کہیں ایسی جگہ جاؤں کہ وہ مجھے ڈھونڈ ہی نہ پائے۔ میں نے ارسل کی آنکھوں میں دیکھنا چھوڑ دیا، نظریں اپنی گود میں ٹکائیں اور ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی کہ ارسل، 5 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ آپ خود سوچئے کہ 5 سال پہلے میں کیسی تھی، اور ان 5 سالوں میں آپ نے مجھے کیسا کر دیا۔ میں نہیں جانتی آپ کا طریقہ ٹھیک تھا یا غلط، لیکن ان سب میں بہت ٹوٹ چکی ہوں، بالکل پتھر سی ہو چکی ہوں۔ میں نے آپ کی شخصیت میں خود کو ڈھالتے ڈھالتے اپنا آپ چھوڑ ہی دیا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، تو میں تبھی آپ کی محبت مانوں گی جب آپ میرے ساتھ بالکل ویسا رویہ رکھیں جیسا میں چاہتی ہوں، جیسا کہ ناول کے ہیرو اپنی ہیروئن کے ساتھ رکھتے ہیں۔ میرے دل میں ایک شک تھا، ایک شبہ تھا کہ کہیں صرف اور صرف کیس واپس لینے کے لیے ارسل ایسا تو نہیں کر رہا۔ میں بس پوری طرح یقین دلانا چاہتی تھی کہ ارسل سچ میں بدل چکا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مگر وہ ایک مرتبہ پھر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا میری سویٹ ہارٹ، میری جان، میری تمنائے جان، اور پتہ نہیں ایسے کتنے نام تھے جو میں نے تمہارے ناولز میں
ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھے تھے۔ ان سب ناموں سے اوپر نام میری کنزا ارسل، میرے ناول کی خوبصورت ہیروئن۔ مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ اتنا کہہ کر ارسل کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ ارسل کا ارادہ میرے ساتھ اسی کمرے میں سونے کا تھا، لیکن میں انہیں صاف لفظوں میں کہہ چکی تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں سونے والی، آپ جائیں اپنے کمرے میں سوئیں۔ مجھے 2 مہینے میں آپ کے ساتھ بالکل فری ہو کر گزاروں گی، پہلے سا بن کر، جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ آپ سچ مچ بدل چکے ہیں اور مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، تب تک میں آپ کو چھونے بھی نہیں دوں گی۔ ارسل کی آنکھوں میں ایک بے یقینی سی ابھری تھی، بچوں کی طرح منہ بسوڑ کر مجھے دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہی، اب اپنے شوہر کو تڑپاؤ مت، ورنہ پتہ ہے نا کتنا گناہ ملتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میرے ماتھے پر بل آنے کی دیر تھی کہ ارسل فوراً کمرے کا دروازہ بند کر کے رفو چکر ہو چکا تھا۔ کمرے سے جاتے ہی میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی دروازے کے پاس آئی۔ ارسل تو سچ مچ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میں نے دروازے کو لاک کیا اور چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ لائی۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر میں اپنے چہرے پر رکھ چکی تھی۔ لبوں پر تو مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خوش تھی یا غمگین تھی، مجھے اپنی قسمت پر ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو بالکل ایک ناول ہو چکا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر ناول کی طرح ہیرو ہیروئن کی کہانی وہی تقیانوسی روایتی ہو۔ کچھ لڑکیاں تو ایسی بھی ہوتی ہیں نا، جن کا ہیرو یوں اچانک ایک دم سے سدھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ ان 5 سالوں میں میرا دل ایک مرتبہ پھر سے کر رہا تھا کہ میں اس کمرے میں بھنگڑے ڈالوں، خوشی سے آزاد پرندے کی طرح چہکوں، ٹھیک ویسے جیسے میں نے کچھ سالوں پہلے کیا تھا۔ مگر شاید وقت نے مجھے کچھ زیادہ ہی بدل دیا تھا۔ وہ رات میں نے پرسکون سوئی تھی۔ اگلی صبح روایت برقرار رکھتے ہوئے میرا ہٹلر شوہر دروازے پر تھا۔ دھڑ دھڑ دروازہ بج رہا تھا اور میں جاگ چکی تھی۔ دروازہ جیسے ہی میں نے جمائی لیتے ہوئے کھولا، ابھی میری آنکھیں بند ہی تھی کہ ارسل نے بے ساختہ میرے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ اسی ہوں ایک دم سے اپنے گال پر لمس چھوڑتا دیکھ کر میں تو ہڑبڑا چکی تھی۔ وہ ساری نیند جو میری رگ رگ میں بھری ہوئی تھی ایک دم سے جیسے دھواں ہو گئی۔ میں نے پوری آنکھیں کھول کر ارسل کو دیکھا۔ وہ بالکل فریش چہرے پر مسکراہٹ سجائے، سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، گڈ مارننگ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی۔ میری نظر میں باقیوں کو تو پتہ نہیں، ارے میرا مطلب ہے کہ صبح ہو گئی ہے محترمہ، کچھ دیر تک فلائٹ بھی پکڑنی ہے، چلیے فریش ہو جائیے، پھر ناشتہ بھی کرنا ہے۔ میں تو ارسل کا بدلا ہوا موڈ دیکھ کر ہی چونک رہی تھی۔ یہ ہو کیا گیا تھا ارسل کو؟ جیسے ہی فریش ہو کر میں باہر آئی تو ایک جانب کو قطار میں پہلے عمیر ایک ہاتھ سینے پر باندھے، دوسرا اپنی ٹھوڑی پر ٹکائے کھڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی میرا بھائی ٹیپو عمیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا، دانتوں میں حیرت سے انگلی دبائے ارسل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب تو وہ بھی عمیر کے کاندھے تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے آگے حفصہ کھڑی تھی۔ تینوں ہی کی نظریں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود ارسل پر ٹکی ہوئی تھی، جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے سب سے باتیں کر رہا تھا۔ میں چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھنے لگی، جب عمیر دونوں ہاتھوں سے تالی بجانے لگا۔ اس کے پیچھے ٹیپو نے بھی اسی کی سنت ادا کر دی۔ دونوں تالی بجا کر کہنے لگے، واہ محترمہ واہ، کیا کام سر انجام دیا ہے، سچ میں عشق تو اندھا ہوتا ہے۔ دیکھو تو اس شخص کو سچ ہی کہا تھا نا کسی نے، محبت میں بڑے بڑے فاتح خان سدھر جاتے ہیں۔ یہ تو پھر ہمارا ہٹلر بھائی ہے، میرا مطلب ہے کہ ارسل بھائی تھے۔ دیکھو تو کیسے ہنس رہے ہیں، ورنہ ایک زمانہ تھا جب ذرا سا دانت نظر آ جاتا تھا تو ایک چپیڑ منہ پر لگاتے تھے۔ خبردار جو جاہلوں کی طرح پورا منہ کھول کر ہنسے تو۔ مجھے تو باقاعدہ سے اپنا چہرہ ناپنا پڑتا تھا کہ کتنے سینٹی میٹر دانت باہر ہوں اور ارسل بھائی کو شکایت نہ ہو، مگر دیکھیے تو ان کی بیوی نے ان کو کیسے سدھارا ہے۔ عمیر کی یہ بات سن کر میں نے وہیں سے اس کو آواز دی تھی کہ ارے بھائی آ کر اپنے شوہر کو سنبھالو، میرے شوہر سے جلے جا رہا ہے، کہیں جل جل کر کالا ہی نہ ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوئی آ کر ارسل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے، شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ارسل کسی کو ٹوک نہیں رہا تھا، سب تو جیسے آج ہی اٹھے تھے۔
میری تائی اور امی کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ کچھ دیر بعد جب ہم دونوں گھر سے نکلے تو سب گھر والوں نے ہمیں ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ گھر سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچے اور وہاں سے ہماری لینڈنگ سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میں اس مقام پر آئی تھی۔ ارسل نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اور میں جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچی تو ایک جانب کو لگے ہوئے اسٹال سے سفید پھولوں کا گلدستہ اٹھا کر میری جانب بڑھایا۔ ارسل نے وہ گلدستہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ ان سفید پھولوں کو دیکھ کر مجھے ARP کی یاد آئی۔ ناول لورز کو ARP یعنی عبد الرحمن پاشا کا کردار کتنا پسند ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کردار کے پیچھے ایک ہی شخصیت تھی اور وہ تھا جہان سکندر، جس نے اپنے کئی روپ لیے اپنا حلیہ بدلا، کبھی ڈالی بن کر تو کبھی استقلال اسٹریٹ کا ایک عام سا برگر بیچنے والا غریب لڑکا بن کر۔ ہر طرح سے اس نے اپنی بیوی کی حفاظت کی تھی۔ تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا یہ شوہر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہی صحیح جہان سکندر جیسا ہے؟ ہم دونوں اس وقت ایئرپورٹ سے باہر نکل کر آ چکے تھے۔ سامان گاڑی میں تھا اور ارسل میرا ہاتھ پکڑے مسکرا کر یہ بات کر رہا تھا اور میں جی کھول کر ہنسی تھی۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے بالوں کو ہوا میں اڑاتا گیا۔ میں نے بال باندھے نہیں تھے کیونکہ ارسل نے کہا تھا کہ میرے گھنگریالے بال کھلے ہی اچھے لگتے ہیں۔ سارے راستے وہ میرے ساتھ ناولز کی باتیں کرتا رہا اور میں 5 سال بعد اپنے ناولز کا ذکر سن کر جیسے دوبارہ سے جینے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم ہوٹل میں پہنچے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم باہر گھومنے کے لیے نکل آئے۔ ایک بینچ پر بیٹھتے ہی ارسل نے اپنی باہیں پھیلائی تھیں اور میں ارسل کی باہوں میں آنے کے لیے نہ جانے کب سے بےتاب تھی۔ سامنے لمبے لمبے درخت اور ان کی ٹہنیوں پر گری برف بڑا ہی دل فریب منظر پیش کر رہی تھی۔ میں نے ارسل کے کاندھے پر سر رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کر رہا تھا اور میں بھی اس کی باتوں میں پگھلتی چلی گئی۔ برف باری پہلے سے تیز ہو چکی تھی۔ میں نے ایک نظر ارسل کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، ارسل، برف باری کافی تیز ہو چکی ہے، ہمیں واپس ہوٹل میں جانا چاہیے، کہیں راستے ہی نہ بند ہو جائیں۔ لیکن اگلے ہی پل ارسل اٹھا۔ مجھے لگا شاید وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے وہاں سے لے جائیں گے، مگر تبھی انہوں نے نیچے سے جھک کر برف کا گولا اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اٹھا کر میرے منہ پر دے مارا۔ کیوں مہارانی، کیا مری میں تمہیں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ تم ہوٹل کے روم میں قید کر لو؟ ارے مری نام ہے انجوائے کرنے کا، اب بس بھی کر دو۔ ارسل کی شرارت پر میں بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ ہم دونوں کتنی ہی دیر برف باری میں کھیلتے رہے، یہاں تک کہ ان گھنے جنگلوں میں جہاں ہر سو درخت ہی درخت تھے اور برف ہی برف پھیلی تھی۔ ارسل آگے آگے بھاگ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ سرد ہوا اور یہ برف باری اور ان میں ہم دونوں ہر ایک چیز سے بے خبر، بس ایک دوسرے پر برف پھینکتے اپنی شام کو یادگار بنا رہے تھے۔ جب جیسے ہی میں ارسل کو اس کے کوٹ سے پکڑنے لگی تو اس کا پاؤں پھسلا۔ جیسے ہی ارسل گرا تھا اپنا توازن میں بھی برقرار نہ رکھ سکی اور ارسل کے اوپر جا گری۔ ہم دونوں اس ڈھلوانی جگہ پر لڑکتے ہوئے جا گرے، دونوں ہی برف میں بھر چکے تھے۔ ارسل میرے اوپر آ چکا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر ایک سرشاری سی دہکتی ہوئی مجھے دکھائی دینے لگی۔ میں بھی ارسل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ چمک، وہ پیار جو میں بہت پہلے محسوس کرنا چاہتی تھی، وہ مجھے اب ان کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ ارسل کی گرم سانسیں میرے چہرے پر گرمائش پھیلا رہی تھیں اور میں دھیمی سی آواز میں کہنے لگی کہ ارسل پلیز اٹھے، کوئی دیکھ لے گا۔ حالات کی نزاکت سمجھتے ہوئے وہ خود بھی اٹھے تھے اور مجھے بھی اٹھایا۔ وہ شام ہم نے کھانا بھی ہوٹل کے بجائے ریسٹورانٹ میں ہی کھایا تھا۔ سارا کھانا ارسل نے میری پسند کا ہی منگوایا تھا، کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی جو ارسل نے اب تک مجھ پر کی ہو۔ وہ اپنی نہیں بلکہ میری مرضی کے مطابق چل رہے تھے۔ اب تک تو سب ٹھیک ہی تھا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں گئے اور میں نے اپنا کوٹ اتارا تو میرے بال جو میں نے راستے میں ہی جوڑے میں باندھ لیے تھے وہ خود بخود کھل کر میرے کاندھوں پر پھیل گئے۔ ارسل ایک نظر مجھے دیکھنے لگا اور پھر چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں ڈریسنگ ٹیبل میں خود کو ابھی دیکھ ہی رہی تھی جب ارسل نے مجھے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنا چہرہ میرے کاندھے پر رکھ دیا۔ ہم دونوں کا چہرہ ایک ساتھ ہی آئینے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ارسل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور میری آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں۔ میں سنجیدہ تھی،
شاید وہ تپش ارسل میری آنکھوں میں بھی محسوس کرنا چاہتا تھا، جو اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کرنے کے بعد کہنے لگا، اف ہو، بس بھی کر دو یار، میں اپنی اور تمہاری یہ رات یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رات ہماری زندگی کی حسین ترین رات ہو، اور تم میرے ساتھ یہ لمحات اپنی زندگی میں کبھی بھی بھول نہ سکو۔ اب تو معاف کر دو اپنے شوہر کو، دیکھو تمہاری خاطر کتنا بدل چکا ہے، اب اور کیا چاہتی ہو تم؟ میں کتنا بدلوں خود کو تمہاری خاطر؟ میں نے اتنے موٹے موٹے ناولز پڑھے، اور واقعی اگر دیکھا جائے تو مجھ جیسے کھڑوس انسان کو بھی حقیقت سے زیادہ ناولز کی دنیا میں رہنے کا شوق چڑھنے لگا تھا کہ میں نے فوراً ان کتابوں کو بند کر دیا۔ چلو نا پلیز، میں تمہیں اپنے ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ارسل اپنی حدود تجاوز کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سرشاری میں ڈوبتے، میں نے فوراً ان کا ہاتھ اپنے وجود سے دور جھٹک دیا اور ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، مجھے ابھی بھی نہیں یقین کہ آپ سچ مچ میری خاطر بدل چکے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے جب تک بالکل کنفرم نہیں ہو جاتا میں تب تک آپ کے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ یہی میری شرط ہے۔ اس مرتبہ تو ارسل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ پرانے والا ارسل ایک مرتبہ پھر سے زندہ ہو رہا تھا۔ عین اسی پل وہ کچھ بولتا، میں خود ہی فوراً سے بول پڑی کہ دیکھا آ رہا ہے نا آپ کو غصہ؟ ابھی تو بڑی باتیں کر رہے تھے کہ بدل گئے ہیں، کوئی بدلے نہیں ہیں آپ، دیکھیں تو غصہ کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، ہٹلر بن کر۔ ٹھیک نام رکھا ہوا تھا میں نے آپ کا، ہٹلر ہی ہو آپ۔ اتنا کہتے ہوئے میں سیدھا بیڈ پر چڑھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ بیڈ پر چلتے ہوئے بات کر رہی تھی اور اپنے پاؤں جان بوجھ کر بیڈ شیٹ پر گھسیٹ رہی تھی، جس سے بیڈ کی چادر پر بے تحاشا سلوٹیں بن رہی تھی۔ اور ارسل کبھی مجھے اور کبھی بیڈ شیٹ کو دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا، ارے یہ کیا کر رہی ہو، نیچے کھڑے ہو کر بات کرو۔ مگر اگلے ہی پل میں نے بیڈ پر پڑے ہوئے تکیوں کو بکھیرنا شروع کر دیا۔ ایک تکیہ اٹھا کر فرش پر گرا دیا اور دوسرا صوفے پر، اور تیسرا یوں ہی ہوا میں اچھال دیا، جو جا کر سیدھا ارسل کے سر پر لگا۔ میں کہنے لگی، دیکھا، آپ کو بے ترتیب سی ضدی سی کنزا کبھی پسند نہیں تھی نا؟ انسان کو جب محبت ہوتی ہے نا تو وہ اپنے محبوب کو اسی حالت میں اسی کردار کے ساتھ قبول کرتا ہے جس میں وہ ہوتا ہے، نہ کہ اپنی من مرضی کے مطابق اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات میں نے کہہ تو دی تھی، مگر اگلے ہی پل میں نے اپنی زبان اپنے دانتوں میں دبا لی۔ تو میں بھی اب ایسے ہی تو کر رہی تھی۔ ارسل نے میری محبت کی خاطر مجھے یقین دلانے کی خاطر خود میں اس قدر تبدیلیاں لائی تھیں، اور میں پھر بھی انہیں آزما رہی تھی۔ ارسل دونوں ہاتھ اپنی کمر پر آ کر پورے کمرے کا بکھیڑا کرتا ہوا مجھے دیکھتا رہا۔ آخر میں اپنی کن پٹی کو کھجاتا ہوا کہنے لگا، تمہاری جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی نا تو اب تک کب کی پگھل کر میری گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوتی، مجھ سے محبت بھری باتیں کر رہی ہوتی، مگر تم واحد لڑکی ہو جو بجائے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے لمحات گزارنے کے یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہو۔ تم جیسی بیویاں اپنے شوہروں کے دل سے بڑی جلدی اتر جایا کرتی ہیں۔ ان کے شوہر بہت جلد اپنی دلچسپی ان سے ہٹا کر غیر عورتوں میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں جو ابھی تک ارسل کو تنگ کر کے اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی، اس کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ تو میرے دل کو ایک دھچکا سا دے چکے تھے۔ میں وہیں پر بت بن چکی تھی۔ غصے سے میرا دماغ پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ وہ میرے سامنے کسی اور کو تصور بھی کیسے کر سکتے تھے؟ میں نے وہیں بیڈ سے چھلانگ لگائی اور اگلے ہی پل اپنے دونوں ہاتھ ارسل کے کالرز پر رکھ دیے۔ غصے سے کالر سے کھینچ کر اپنے قریب کر کے کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی اور ہوتی؟ کیوں؟ میں اس کا گلا دبا دوں گی، میں اس کا قتل کر دوں گی، میں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گی، بلکہ میں اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دوں گی۔ سمجھے آپ ہوتے کون ہیں کسی اور کا ذکر بھی کرنے والے؟ آپ کی بیوی صرف اور صرف میں ہوں، کنزا ارسل۔ مجھے غصہ دلا کر ارسل ہنس رہا تھا، ہنس کر کہہ رہا تھا، ابھی بھی تم اپنی اہمیت پوچھتی ہو؟ اس وقت تم جن کالرز کو پکڑ کر کھڑی ہو نا، آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو یہاں تک پہنچ سکے۔ ارے میری جان، تھوک دو غصہ۔ اگر میں پرانا ارسل ہوتا تو کیا تمہیں یہاں تک پہنچنے دیتا؟ اور اب مزید اگر تم نے میرے سامنے نخرے دکھائے نا تو سچ مچ میں پرانا والا ارسل ہی بن جاؤں گا،
میں نے تمہیں یہیں پر گرا دینا ہے اور پھر زبردستی تم سے اپنا حق بھی وصول کر لینا ہے، پھر روتی پھروگی، اور یہاں پر تو تمہاری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آنے والا۔ لگتا ہے تمہیں میری نرمی ہضم نہیں ہو رہی۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے اندر تک تکلیف سی اٹھی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ارسل کے منہ سے کسی اور کا نام اور سوچ بھی مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ارسل میری دونوں گالوں کو بچوں کی طرح پچکار کر کہنے لگا، ارے یار، یہ بھی میں نے تمہارے ایک ناول میں ہی سین پڑھا تھا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو یہ دھمکی دیتا ہے تو وہ بیچاری ڈر سہم کر فوراً اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپ دیتی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید تم بھی ایسا ہی کرو۔ ارسل کی یہ بات سن کر میں نے ان کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اپنا چہرہ ان کے سینے میں چھپا دیا تھا اور گردن کے پاس چہرہ رکھ کے کہنے لگی، بس کر دیں، بہت ہو گیا۔ اب میں نہیں ناولز کی دنیا میں رہتی۔ اب حقیقت پسند لڑکیوں اور حقیقت میں مجھے آپ جیسا ایک کھڑوس اکڑو ہٹلر ٹائپ بھی چاہیے تھا۔ جب بند کمرے میں اپنی بیوی کے حصار میں آ جائے تو وہ کوئی ہٹلر نہ رہے بلکہ اپنی بیوی کا عاشق بن کر اس پر اپنی محبت لوٹائے۔ میں ارسل سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور میری یہ باتیں سنتے ہوئے انہوں نے اپنے کوٹ کو اتار کر دور رکھتے ہوئے اپنا لمس دینا شروع کر دیا تھا۔ میں تو ان کی باہوں میں ہی بیڈ تک آئی تھی۔ بیڈ پر گرے ہوئے سارے تکیے انہوں نے ایک طرف پھینکے۔ مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا کہ کب وہ میرے بے حد قریب آ گئے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ مجھ سے بہت کچھ کہہ چکے تھے اور میں انہیں اپنا آپ سونپ دی، اپنی آنکھیں موند چکی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ وہ رات تھی جس کی میں نے خواب دیکھے تھے۔ میرا شوہر میرا ہو چکا تھا۔ ان لمحات میں نے 5 سال کا انتظار کیا تھا اور مجھ سے بھی زیادہ بےتابی ارسل کو تھی۔ اپنی جگہ ارسل بھی ٹھیک تھا، لیکن ہم دونوں کا مزاج مختلف تھا۔ شاید یہ میری کم عمری اور کم عقلی تھی کہ میں ارسل کو سمجھ نہ سکی، اور ابھی بھی بہت سے مراحل تھے جو میں نے ارسل کے ساتھ طے کرنے تھے۔ 9 بجے کا وقت ہو چکا تھا جب میری آنکھ کھلی۔ یہ دیکھ کر تو مجھے دھچکا سا لگا کہ ارسل نے میری گردن کے پاس اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا اور ان کی سانسیں بے حد تیز تھیں۔ وہ نیم خراٹے لے رہے تھے۔ ان کا بھاری بھرکم وجود میرے نازک وجود پر پڑا تھا اور میں شرم سے سرخ لال ہونے لگی۔ گزشتہ رات کے گزرنے والے لمحات سوچ کر میری بھی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ دھڑکن تیز ہونا تھی کہ ارسل بھی کچھ کسمسانے لگے۔ میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر دی کیونکہ فی الحال میں ارسل کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں خود کو سلایا ہوا محسوس کروں۔ ارسل جاگ کر میرے چہرے کے قریب ہو چکے تھے۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی۔ شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہی خود کو بیدار ہو کر بھی سویا ہوا محسوس کروانا تھا، وہ بھی ہٹلر جیسے شوہر کے سامنے، اور ایسی صورتحال میں تو ویسے بھی میرے لیے مشکل تھا۔ ایسی یخ بستہ ماحول میں بھی میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں تم تما رہی تھی۔ چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا کہ تبھی ارسل نے اپنی انگلی میرے ماتھے پر پھیرنا شروع کر دی۔ بس بھی کر دو، کتنی ایکٹنگ کرو گی؟ جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو۔ میری جان، زندگی کی نئی صبح مبارک ہو۔ ہم دونوں 2 جسم اور ایک جان ہو چکے ہیں، اور زندگی کی پہلی صبح کے ساتھ ہی میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ ارسل کے سینے میں چھپا دیا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا، مجھے خوش رکھے گا۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے اتنی جلدی اپنا یہ وعدہ ختم کر دے گا۔ ہم نے 2 مہینے خوب مزے کیے تھے۔ پورا پاکستان تقریباً ہم نے گھوم لیا تھا۔ آخری ٹرپ ہمارا سوات کی وادیوں سے تھا، جہاں باقاعدہ ہیلی کاپٹر میں ہم نے پہاڑوں کے نظارے کیے۔ میں وہ زندگی جو 5 سال پہلے جینا چاہتی تھی، ارسل نے مجھے ان 2 مہینوں میں بالکل خوابوں کی شہزادی کی طرح سکون پہنچایا تھا، میرے ساتھ وقت گزارا تھا۔ جب ہم لوگ واپس لوٹ کر گھر آئے تو سب لوگ ہی ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر خوش تھے۔ رمیسا ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر جب ہم نے سنی تو مبارکباد دینے لگے۔ میری ماں تو سیدھا مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور کہنے لگی، بیٹا
تم دونوں کے آپس کے معاملات پہلے سے بہتر ہو چکے ہیں نا؟ اب مجھے بھی نانی بننے کی خوشخبری سنا دو۔ تم اس گھر کی بڑی بہو ہو اور ارسل بڑا بیٹا۔ دیکھو اب مزید یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ایسے پھر خاندان والے رشتہ دار بھی باتیں کرتے ہیں کہ کہیں سچ مچ کوئی عیب تو نہیں۔ جانتی تو ہو ماضی میں تم کیسے قدم اٹھا چکی ہو۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں جھک سی گئی تھی۔ شرمندگی تو مجھے بھی ہوئی تھی۔ بہرحال میں باتوں کو گول کر گئی اور سب کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس رات جب ہم کمرے میں گئے اور میں ارسل کا بازو پکڑ کر بیٹھی ان سے ڈھیروں باتیں کر رہی تھی، بار بار انہیں اپنی یادگار تصاویر دکھا رہی تھی، تو وہ مسلسل اپنے موبائل میں ٹائپنگ میں مصروف تھے۔ کہنے کہ یار ہو گئی ٹرپ، اب کل سے ہمیں دوبارہ سے آفس جانا ہے، بہت سا کام رہ چکا ہے اور تم میرے ساتھ بالکل سیریس ہو کر کام کرو گی، سمجھی؟ وہاں پر نو ہسبینڈ وائف، اونلی کام اور ٹو دا پوائنٹ کام۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہٹلر کے روپ میں آ چکا تھا اور میں اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر کہنے لگی کہ اوکے ٹھیک ہے، بس آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگلی صبح ہم معمول کے مطابق آفس گئے تھے۔ بہت سے پروجیکٹ پینڈنگ پڑے تھے۔ ایک سائٹ دیکھنے کے لیے جانا تھا مگر میری طبیعت کچھ خراب ہونے لگی، بار بار جی متلا رہا تھا۔ ارسل سے کہا کہ میں گھر چلی جاؤں، وہ دوسری سائٹ خود دیکھنے مینیجر کے ساتھ چلے جائیں۔ میں گھر آ چکی تھی، بار بار طبیعت عجیب ہو رہی تھی، میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ارسل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میری تائی اماں نے تو میری یہ حالت دیکھ کر صاف کہہ دیا تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ خیر سے میری دونوں بہویں ایک ساتھ مجھے خوشخبریاں سنانے والی ہیں۔ یہ سن کر میں تھوڑی شرما سی بھی گئی تھی، مگر رات کے 10 بج چکے تھے اور ابھی تک ارسل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایک تو طبیعت ویسے ہی بوجھل تھی، ارسل کا فون مسلسل بند آ رہا تھا، وہ بار بار میری کال کاٹ رہے تھے۔ تنگ آ کر جب میں نے مینیجر کے نمبر پر کال کی تو وہ مجھے نئے وسوسوں میں مبتلا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میم وہ تو دوسری سائٹ پر آئے ہی نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ میں سارے معاملات خود ہی دیکھ لوں، وہ بس ایک سرسری سی نظر دیکھ لیں گے۔ میں تو پریشان سی ہو چکی تھی، اگر ارسل مینیجر کے ساتھ نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ کچھ سوچنے کے بعد مینیجر کہنے لگا کہ ان کو جب آخری مرتبہ میں نے دیکھا تو وہ نشا کے ساتھ تھے، اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے۔ نشا کا نام سن کر تو میں آگ بگولا ہو چکی تھی۔ جب سے نشا آفس میں آئی تھی اس پر ارسل کچھ زیادہ ہی مہربانیاں کر رہا تھا۔ اس وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور بڑی محنت کر کے اس مقام تک پہنچی تھی۔ ارسل کو ویسے ہی ایسی خوددار لڑکیاں پسند تھی، یہ سوچ کر میں اب تک نظر انداز کرتی آئی تھی، مگر ارسل عام سے امپلائی کی خاطر کہاں جا سکتا تھا؟ دل میں وسوسے گھر کرنے لگے۔ میں سوچ میں گم تھی جب رمیسا وہاں پر آ گئی۔ میں رمیسا سے بھی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ پوچھنے لگی تو میں کھلی کتاب بنی اسے یہ سارا ماجرا بتانے لگی۔ جواب میں رمیسا بھی کافی سنجیدہ سی ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھیے بھابھی، آپ ایک سمجھدار عورت ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ مجھے ارسل بھائی کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آپ کو اپنے شوہر کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ مرد کب کہاں بھٹک جائے کیا پتہ چلتا ہے۔ رمیسا تو یہ کہہ کر جا چکی تھی اور میں ہوٹل میں کہے وہ الفاظ سوچ رہی تھی جب ارسل کہہ رہا تھا کہ جب بیویاں اپنے شوہر پر توجہ نہ دیں تو وہ دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کو کافی لیٹ ارسل گھر آیا اور میں لاؤنج میں ہی بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب مجھے جاگتا دیکھ کر ارسل نے مجھے اپنی باہوں میں بھرا، کہنے لگا، سویٹ ہارٹ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سو جاتی نا۔ میں نے کہا، جو تھا مجھے آنے میں دیری ہو جائے گی۔ میں غصے سے ارسل کو دیکھ کر کہنے لگی، کہاں تھے آپ؟ کیا آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہے؟ آپ نے کہا تھا مجھے شکایت کا موقع نہیں دیں گے اور آپ نے واپس آتے ہی اپنے سارے وعدے توڑ دیے۔ آپ میرے ساتھ جھوٹے وعدے ہی کر سکتے ہیں نا؟ صرف میں ایک دم سے اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ اگلی پچھلی باتیں کھول کر ارسل کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ ارسل کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ میری آواز اونچی ہو رہی تھی اور اس وقت ہماری آواز سن کر سب جاگ سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ بولتی، ارسل نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ لاک کرنے کے بعد کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ غلط بات ہے جو تم کر رہی ہو۔
میں مانتا ہوں میں کچھ بیزی تھا، میں تمہیں بتا نہیں پایا، مگر تم بغیر سنے فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں رو کر کہنے لگی، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، میری طبیعت خراب تھی۔ تو وہ کہنے لگا، گھر میں اور لوگ تھے، تم ان کے ساتھ چلی جاتی، امی کے ساتھ جاتی، عمیر کو کہتی۔ میں کہنے لگی کہ عمیر میرا نوکر نہیں ہے، اس کی اپنی بیوی ہے، اس کو ہونے والا بچہ ہے، اس کی اپنی فیملی ہے۔ آپ سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہے، جو وہ آپ کے کہنے پر میری ذمہ داریاں اٹھائے گا۔ آپ کو خود احساس ہونا چاہیے۔ کیا کر رہے تھے آپ نشا کے ساتھ؟ میرے سوال پر مجھے لگا تھا کہ شاید ارسل کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، وہ پریشان ہوں گے، مگر ایک گہری سانس خارج کر کے مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں تھا۔ شاید شک کا کیڑا میرے دماغ میں پہلے سے ہی پنپ رہا تھا۔ میں غصے سے کہنے لگی، کیا کر رہے تھے آپ اس کے گھر میں؟ کس کی اجازت سے آپ اس کے گھر میں گئے تھے؟ بیوی ہوں نا میں آپ کی، یہی جگہ آپ کے دل میں میرے لیے؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ارسل نے آگے بڑھ کر میرا منہ دبوچ لیا اور کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی کرے جا رہی ہو؟ کس طرح کی گھٹیا لینگویج استعمال کر رہی ہو؟ تو میں بھی غصے سے ببھر اٹھی، کہنے لگی، ہاں آپ کو اب میرا لہجہ کھٹکے گا، بس برائے نام معافی مانگی، برائے نام 2 مہینے میرے نام کر دیے، 5 سال کی میل دھو دی، اور اب آپ ایک مرتبہ پھر مجھے دھوکہ دینے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سچ مچ میرے علاوہ کسی اور کے؟ اس سے پہلے کہ میں اس سے آگے کچھ کہتی، ارسل نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا اور کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کب سے سنے جا رہا ہوں تمہاری۔ کیا ایک باس اپنی امپلائی پر تبھی مہربان ہو سکتا ہے جب اس کے دل میں کوئی غلط ارادہ ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، میرے بارے میں ایسا سوچ رہی ہو؟ ارے وہ شخص جو 5 سال تک تمہارے قریب نہیں آیا، تمہاری محبت میں اپنی خواہشات، اپنے جذبات اپنے دل میں دبا کر رکھتا رہا، تم اس کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتی ہو؟ وہ پریشان تھی، اس کا باپ مر چکا ہے اور قرض دار اس کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ بار بار اس کی چھوٹی بہنوں کو اور اسے دھمکا رہے تھے۔ اس کی چھوٹی بہن کو ایک سیٹ نے زبردستی گھر سے اٹھوا دیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ کر مجھ سے اپنے مسائل شیئر کر رہی تھی، اور میں اس کی بہن کو ان درندوں سے نہ صرف چھڑوا کر لایا بلکہ اس کا قرضہ ادا کر کے میں نے اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا کر آ رہا ہوں۔ ارسل جیسے جیسے مجھے حقیقت بتا رہا تھا، مجھے ایک مرتبہ پھر اپنی کم عقلی پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں مجھے لگ رہا تھا جیسے میں بہت بدل چکی ہوں، مجھ میں سدھار آ چکا ہے اور میں ارسل کے لیول پر جا کر کھڑی ہو سکتی ہوں، مگر نہیں، ابھی مجھے مزید 5 سال لگنے تھے ارسل کی شخصیت تک پہنچنے میں۔ شرمندہ سی ہو گئی۔ ارسل غصے سے چینج کرتا اپنے بیڈ پر لیٹ چکا تھا اور صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ میرے قریب مت آنا، مجھے بہت غصہ ہے تم پر۔ اگلی صبح بھی وہ ناراض سے تھے۔ میری طبیعت بھی کچھ خراب تھی، شرمندہ تو میں پہلے ہی بہت تھی، مگر جیسے ہی میں ناشتہ کر کے اٹھی تو مجھے چکر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی، ارسل مجھے اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ امی بھی کہنے لگیں، اس کی طبیعت کل سے خراب ہے، مگر اتنی ڈھیٹ ہے کہ کہتی ہے کہ صرف اور صرف ارسل کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس جائے گی۔ اب بتاؤ بھلا، یہ بھی کوئی ضد ہوئی؟ ارسل مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، جہاں پر چیک اپ کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کر بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر تو جیسے میری روح تک مسکرائی تھی، میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی اور میں ارسل کی طرف دیکھنے لگی جس کی خوشی قابل دید تھی۔ ارسل کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ مجھے مزید خوش کر چکی تھی۔ ڈاکٹر کے سامنے تو میں نہیں، مگر گاڑی میں آتے ہی ارسل مجھے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ میں ارسل کے گلے لگ کر معافی مانگ چکی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، بس کچھ نہیں، یاد کرو کنزا، اپنے بچے کے آنے کی خوشی میں نے تمہاری ایسی 100 غلطیوں کو معاف کیا، اور اس سے بھی زیادہ خوش مجھے یہ سوچ کر تھی کہ جب گھر والوں کو ہماری اس خوشی کا پتہ چلے گا تو کتنا خوش ہوں گے۔ راستے سے جاتے ہوئے ہم نے ڈھیر ساری مٹھائی لی تھی۔ ارسل کی خوشی کی تو انتہا نہیں تھی کہ راستے میں سے جو بھی بچہ مل رہا تھا وہ خوشی سے ان میں 100 کے نوٹ بانٹتا ہوا جا رہا تھا۔ 9 ماہ میں ارسل نے میرا پاؤں تک زمین پر پڑنے نہیں دیا۔ میں دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی خود کو سمجھ رہی تھی۔ یہ ارسل کی محبت ہی تھی کہ میں نہ صرف ایک کامیاب لڑکی بنی
بلکہ ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہوئی۔ اپنی زندگی کے اب تک کے تجربات سے میں نے یہی سبق سیکھا ہے کہ انسان کو اپنے لائف پارٹنر کو اسی حال میں قبول کرنا چاہیے جیسا کہ وہ ہماری اس کہانی میں بعض مقامات پر میں بھی غلط تھی اور ارسل بھی، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے حال پر نہیں چھوڑا۔ مرد کی محبت کا جو طریقہ عورت سے بڑا ہی مختلف ہوتا ہے۔ ہر مرد اپنے جذبات، اپنی عزت کا اظہار لفظوں سے نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ارسل جیسے بھی ہوتے ہیں، یعنی میرے ہٹلر جیسے، باہر سے تو ناریل جیسے سخت اور اندر سے اتنے ہی نرم، مگر ہمارے معاشرے کی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ ماں باپ کی ڈانٹ سختیاں تو سہ لیتے ہیں، لیکن جب شوہر ہمیں سدھارنے پر آئے تو وہ ہمیں ظالم لگتا ہے، ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر منفی کے بجائے مثبت سوچ رکھی جائے تو زندگی حسین ہو سکتی ہے۔ بس رشتوں میں جھکنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ مرد کا اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھ لینا ہی اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کی ہر ضرورت اور خواہشات پوری کر رہا ہے اور آپ اپنے شوہر کی کم مائگی پر بھی مسکرا کر صبر کرنے والی ہیں تو آپ دنیا کی خوش قسمت جوڑیوں میں سے ایک ہیں۔ ریڈرز، من محرم یعنی ہمارے ہٹلر، ارسل اور ناولسٹک ہیروئن کنزا کو اتنا پیار دینے کا شکریہ۔ امید ہے یہ ناول آپ کو مدتوں یاد رہے گا اور آئندہ ناول میں بھی ہمیں یوں ہی سپورٹ کریں گے۔ آپ سب کی پسند پر اس کہانی اور کرداروں کو مزید طویل کیا گیا، مگر اب نیکسٹ ہمیں رائے درکار ہے کہ آپ یوں ہی 3 سے زیادہ 4 پارٹس کی حد تک ناول پڑھنا پسند کریں گے یا ایک ہی پارٹ میں 40 منٹ کا ناول سننا چاہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائٹر مقدس ہانی۔